بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں سے روزہ رکھوانے کے حوالے سے قرآن مجید میں آیت مبارکہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی، نارن آگ سے۔ کون سی آگ؟ ایسی آگ کہ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ پھر آگے اس کی تفصیل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ امام جو ہے وہ نگران ہے اپنی رعایا کا، تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ انسان اور آدمی جو ہے وہ اپنے گھر کا نگران ہے تو اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے تو اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ خادم یا غلام اپنے آقا کے مال کا نگران ہے تو اس سے اس کے آقا کے مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو جو آدمی جتنا جتنا جس چیز کا نگران ہے اس سے اس کا سوال ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انسان اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، اور تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو علماء کرام نے فرمایا کہ جس آدمی کے پاس گھر بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کے پاس کم از کم اپنا جسم تو موجود ہے، تو ہر آدمی سے اس کے جسم کے بارے میں تو لازمی سوال ہوگا ہی، اور پھر وہ سوال کا جواب بھی اس کا جسم ہی دے گا۔ ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور زبان یہ سب بولنا شروع ہو جائیں گے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے انسان کے خلاف گواہی بھی دیں۔ اس آیت مبارکہ اور حدیث نبویہ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر کلمہ گو کو اپنے اپنے تعلق اور واسطے والوں کی درجہ بدرجہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ سب کے سب دین پر چلنے والے بن جائیں، اور خود بھی اور باقی سارے بھی وہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی کی ترتیب بنائیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے اپنے بیوی بچوں اور ماتحتوں کی بھی فکر کرنی ہے کہ وہ سب اس آنے والے ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں، روزہ بھی رکھیں، اور جو روزے سے مقصود ہے یعنی تقویٰ کا حصول، تو اس کی فکر اور بھاگ دوڑ میں بھی لگ جائیں۔ تو روزہ کی جو فرضیت کا دار و مدار بلوغت پر ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، لڑکے اور لڑکی پر بالغ ہونے کے بعد نماز ادا کرنا اور روزہ رکھنا وغیرہ دین کے احکام یہ فرض ہو جاتے ہیں۔ بالغ ہونے کی کچھ علامتیں ہیں۔ لڑکے میں علامت یہ ہے کہ اس کو احتلام ہو جائے یا انزال ہو جائے، اور لڑکی کی یہ ہے کہ اس کو منسز ہو جائیں، جس کو عربی میں حیض کہتے ہیں، یا یہ کہ حاملہ ہو جائے۔ اور اگر 15 سال کی عمر تک اس کو بلوغت کی کوئی علامت نظر نہ آئے تو پھر اس کو بغیر علامت کے ہی بالغ تسلیم کیا جائے گا اور نماز اور روزہ رکھنا فرض ہوگا۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو اس بات کی تاکید کی ہے کہ جب بچہ یا بچی 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دیا جائے، اور 10 سال کے ہونے پر نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے سرزنش کا حکم بھی ہے۔ اسی طرح اگر بالغ ہونے سے پہلے یہ اندازہ ہو جائے کہ بچے میں روزہ رکھنے کی طاقت پیدا ہو چکی ہے اور روزہ رکھنے سے اس کو کوئی نقصان یا شدید تکلیف لاحق نہیں ہوگی، تو سمجھا بجھا کر اسے روزہ رکھوانے کی کوشش کی جائے، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کی تحمل و برداشت کے موافق روزہ رکھنے کی تاکید کی جائے تاکہ اس کی عادت بن جائے اور بالغ ہونے کے بعد اس کے لیے روزہ رکھنے میں دشواری نہ ہو۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمہ اللہ وہ اپنی کتاب حکایات صحابہ میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کم سن اور نو عمر بچے جو ان میں دین کا جذبہ تھا، اپنے آپ کو دین پر قربان کرنے کا جذبہ تھا، وہ در حقیقت ان کے بڑوں کی پرورش کا ثمرہ تھا۔ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اگر ماں باپ اور دوسرے اولیاء سرپرست اولاد کو شفقت میں کھو دینے اور ضائع کر دینے کے بجائے شروع ہی سے ان کی دینی حالت کی خبرگیری اور اس پر تنبیہ رکھیں تو دین کے امور بچوں کے دلوں میں جگہ پکڑیں اور بڑی عمر میں جا کر وہ چیزیں ان کے لیے عادت کے برابر بن جائیں۔ لیکن ہم لوگ اس خلاف بچے کی ہر بری بات پر بچہ سمجھ کر چشم پوشی کرتے ہیں، بلکہ زیادہ محبت کا جوش ہو تو اس پر خوش بھی ہوتے ہیں، اور دین میں جتنی کوتاہی دیکھتے ہیں تو اپنے دل کو یہ کہہ کر تسلی دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر سب درست ہو جائے گا، حالانکہ بڑے ہو کر وہی عادات پکتی ہیں جو بچپن میں جن کا بیج بویا جا چکا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ چاہیں کہ بیج تو چنے کا ڈالا جائے اور اس سے گندم پیدا ہو جائے تو یہ بڑی مشکل بات ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے میں اچھی عادتیں پیدا ہوں، دین کا اہتمام ہو، وہ دین پر عمل کرنے والا ہو، تو بچپن ہی سے اس کو دین کے اہتمام کا عادی بنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بچپن ہی سے اپنی اولاد کی نگہداشت فرماتے تھے اور دینی امور کا اہتمام کراتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک شخص کو پکڑ کر لایا گیا جس نے رمضان میں شراب پی رکھی تھی اور روزہ نہیں رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیرے لیے تو ہلاکت ہوا، ہمارے تو بچے بھی روزے سے ہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 80 کوڑے مارے شراب کی سزا میں اور مدینہ منورہ سے نکل جانے کا حکم فرما دیا۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان کرایا کہ آج عاشورہ کا دن ہے، سب کے سب روزہ رکھیں۔ جب تک رمضان کا حکم نہیں آتا اس وقت تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے عاشورہ کا روزہ رکھنا یہ لازم ہوتا تھا۔ تو پھر جب رمضان آ گیا تو عاشورہ کا روزے کی جو رکھ لے وہ رکھ لے، جو نہ رکھے اس پر کوئی لازم نہیں تھا۔ تو ہم لوگ اس کے بعد سے ہمیشہ روزہ رکھتے رہے اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ جب وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتے روئی کے کھلونے بنا کر، اون کے کھلونے بنا کر ان کو بہلایا کرتے تھے اور افطار تک ان کو اسی کھیل میں الجھائے رکھا کرتے تھے۔ بعض احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو، جو دودھ پیتے بچے تھے، ان کو دودھ نہیں پلاتی تھیں، اگرچہ اس وقت جسم اور اعضاء اور قوتیں بہت زیادہ تھیں، لیکن اب جو ہے بہت کمزور ہو چکے ہیں وہ لوگ، اور وہ بچے اس کی طاقت رکھتے تھے کہ اگر وہ سارا دن دودھ نہ پئیں تو گزارا ہو جائے گا۔ لیکن آج جو ہے اتنی طاقتیں نہیں ہیں۔ آج یہ دودھ پینے والے کا تو ہم نے مظاہرہ نہیں کرنا، لیکن جتنی طاقت ہے وہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو
لیکن اب جس چیز کا یعنی برداشت کا طاقت ہے اس کو بھی نہ کیا جائے تو پھر انسان جو ہے یہ اس کے لیے ایک نامناسب بات ہے۔ تو بچوں کو روزوں کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ تدابیر ہیں، کچھ مشورے ہیں، ہر انسان اپنے اعتبار سے ان کو لاگو کر سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ 10 سالوں سے بڑی عمر کے بچوں کو سحری میں ضرور اٹھائیں، چاہے وہ روزہ نہ بھی رکھیں تو بھی ان کو سحری میں ضرور اٹھائیں اور اپنے ساتھ سحری میں شریک کریں تاکہ صبح جلدی اٹھنے کی عادت ان کی پہلے سے ہی پکی ہوئی ہو۔ اور پھر رمضان، ویسے تو عموماً بھی تمام نمازوں میں، لیکن رمضان میں خصوصاً نمازوں میں اور تراویح میں ساتھ لے کر جائیں بچوں کو مسجد میں، اور مسجدوں میں بھی ماحول ایسا ہو کہ بچوں کے ساتھ سختی نہ کی جائے۔ البتہ جہاں پر بچے بہت زیادہ انتظامی معاملات میں گڑبڑ کریں، بہت ساری چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں، جنریٹر وغیرہ کو چھیڑتے ہیں، گیس کے آلات سے، بجلی کے آلات سے شرارتیں کرتے ہیں، وہاں پر چلے بچوں کو منع کیا جا سکتا ہے، یا اصل تو یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں احتیاطی تدابیر استعمال کر کے ایسا ماحول بنایا جائے کہ بچے مسجد میں آ جائیں۔ افطاری کے وقت انہیں اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھائیں، اور اس وقت یعنی جب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو روزہ کھلنے تک انہیں کچھ نہ کھانے دیں تاکہ تھوڑا سا ان کے اندر روزے کا احترام پیدا ہو۔ جس دن وہ پہلا روزہ رکھے تو اس دن ان کی حوصلہ افزائی کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو۔ اپنے اپنے ماحول کے اعتبار سے لوگ کر سکتے ہیں، افطار پارٹی کو اگر بغیر لازم سمجھے، دین کا ایسا سمجھے، بغیر افطار پارٹی کریں، گھر کے ہی ماحول میں گھر کے افراد ہی وہ مل جائیں اور بچے کی شاباش کریں اور اس کی تعریف کریں، اور ہر کسی کے سامنے بچے کی موجودگی میں لوگوں کے سامنے اس کی روزہ رکھنے کی تعریف کریں اور اس کا تذکرہ کریں کہ ماشاء اللہ آج تو ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہے، تو یہ اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، اس سے اس میں روزہ رکھنے کا شوق پیدا ہوگا۔ بچہ روزہ نہ بھی رکھے تب بھی جن کے دن کے جتنے حصے میں وہ بھوکا رہ سکتا ہے، اس کے اندر اتنی طاقت ہے، تو کوشش کریں کہ بغیر کھلائے پلائے اس سے گزارا کروائیں۔ اور بچہ اگر روزہ نہ رکھے تو جب اسے کھانے پینے کی حاجت ہو، جب بھوک پیاس لگے، تو اس بات کا اہتمام کیا جائے کہ اس کو کھانا وغیرہ چھپا کر کھلانے کا اہتمام کیا جائے تاکہ وہ رمضان میں لوگوں کے سامنے کھائے نہیں اور اس کے اندر رمضان کا احترام پیدا ہو۔ روزانہ خود تلاوت قرآن پاک کرتے وقت بچوں کو اپنے سامنے بٹھا کر تلاوت قرآن کا عادی بنائیں۔ بچے ماں باپ کو جو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں، تو خود بھی تلاوت کریں اور بچوں کو اپنے سامنے بٹھائیں۔ روزہ رکھنے کی صورت میں دن میں سونے کی ترتیب لازمی بنائی جائے تاکہ جب جتنی دیر تک وہ سویا رہے گا اس کو بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوگا اور روزے کو اپنے اوپر بھار نہیں سمجھے گا۔ اسی سلسلے میں یہ ہے کہ سردیوں کے روزے میں اس سے خوب اہتمام کروایا جائے کیونکہ وہ روزے آسان ہوتے ہیں، تو جب آسان رکھ لیتے ہیں انسان عادی ہو جاتا ہے تو پھر مشکل کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ بچوں میں روزے رکھنے کا مقابلہ کروایا جائے اور روزے رکھنے والوں کو، بلکہ زیادہ روزہ رکھنے والوں کو انعام بھی دیا جائے۔ اگر بچہ روزہ رکھ کر توڑ دے تو اس پر کوئی قضا یا کفارہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ان پر اتنی زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ اہتمام ضرور ہو کہ ہم ایسا بیج ڈالیں کہ اس کے ساتھ بہت اچھی فصل پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔